بسم اللہ الرحمن الرحیم وارتفاع مخاذة نائب قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر وإغماء وجنون وسكر وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها ضبط ویکھیں یا کے زان فاعلان جی ولو تعمد الخروج بها من الصلاة ومس فرج اور بذكر پیچھے سارے مرفوع نہیں مسو پڑھے جو اغماء ومس فرج وجنون بذكر منتصب بلا حائل فصل فصل فيما لا ينقض الوضوء عشرة أشياء لا تنقض الوضوء ظهور دم لم يصل عن محله وسقوط لحم من غير سيلان دم سقوط لحم وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدن الذي يقال له رشتا وخروج سودة من جرح وأذن وعنف ومس ذكر ومس امرأة چلو وقلب صبر صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اچھا جی وہ پیچھے بات رہ گئی تھی نعاس اونگ خفیف وہ کہ سن رہا ہے اس کے باوجود وہ جو بولا جا رہا ہے اس کے پاس تو یہ اونگ ناقض نہیں ہے وگرنہ پس وہ ثقیل ہے وہ ناقض ہے بات سمجھیے الذی یسمع بہ یہ با بمعنی مع ہے جی یعنی باوجود نیند کے بھی مع ہو یعنی مع النعاس یہ مطلب ہے اور ما یقال جو ہے اے اکثر ما یقال سارا نہیں اکثر سندا پہ وچوں کوئی ایک دا لفظ رہ بھی جاندا ہے تے اس اونگ نال نیند ان وضو نہیں ٹوٹتا جی قال فی الخانیہ مسئلے جی خانیہ میں ہے نعاس نہیں توڑتی وضو کو نعاس کے کیا ہوتی ہے اور وہ قلیل نوم ہے تھوڑی جی نیند نہیں مشتبہ ہوتا اس سونے والے پر اکثر وہ جو بولا جا رہا ہے اور جاری ہے اس کے پاس انہوں اکثر دا پتہ ہوندا اچھا جی مصنف کا ظاہر جڑا کہ وہ نہیں توڑ دی مصنف کا ظاہر خانیہ کی مثل ہے کس کی یہ کہ نئی شرط سمجھنا دو ماں بچے بھی کہ سن رہا ہے کہ یہ سننا تے سن کے سمجھنا یہ لازم ملزوم نہیں ہے یہ کہ لازم ملزوم نہیں وگرنہ وڈے تو وڈے علامے دی تقریر جٹ تو جٹ بندہ سنے تو پھر ساری سمجھ ہونی چاہیے حالانکہ سنتے رہے سمجھ آتے پہ نا جی تو لہٰذا دونوں دے وچ فام دا ذکر نہیں ہے گا بھئی یہ کہ نئی شرط سمجھنا یہ تو لگے بھی سن رہا ہے توڑے سمجھ نہیں آ رہی والذی فی الفتح اور وہ جو فتح القدیر میں ہے علامہ دقاق اور علامہ رازی سے علامہ فخر الدین رازی نہیں ہو شافی جے اور رازی نے حنفی بابے بلا جے اچھا جی کیا کیا ہونا
کہ اگر نہ سمجھے اکثر وہ جو کہا گیا اس کے پاس تو ہو جائے گی یہ اونگ حدث. اتنے یہ گل لکھی ہے کہ اگر وہ اکثر کو سمجھتا نہیں نا تو وضو ٹوٹ جائے گا جی. اور اگر نہ سمجھے حرف یا 2 حرف یعنی کلمہ یا 2 کلمے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. زیادہ سمجھ رہا ہے تو سمجھنا تا ہی مولوی جی پہلے سننا ہے تے فتح القدیر چاہیے کہ صرف سننا نہیں بلکہ نال انہوں سمجھے بھی کی پہ کھینے. اچھا جی آندے نے ظاہر ہوتا ہے فرق دونوں عبارتوں میں اپنی لغت کے غیر کے سما میں. اپنی اور ظاہر اعتبار ہے سما کا فقط. جی بھئی اگر دوجی لغت سن رہے ہیں تو سن تو رہے ہیں لیکن سمجھ ان کو نہیں آ رہی جی. تو لہذا جزمی بات یہ ہے کہ سننے کا اعتبار اگر اکثر وہ سن رہا ہے نا تو نہیں ٹوٹے گا. تو جی اپنی بولی ہوئے تو نال سمجھ خام خواہ ہوندی پئی ہے. سمجھ آئی نا جی. اور یار تسی گل پہ کرتے سو بھی مجھ انہوں دی چور لے گئے نو کیویں گل سی میں اس ذرا اونگدا پیا سا پوچھتے نہیں اٹھ کے میں جی تو کوئی سمجھ آئے تو تائیں پوچھتے. اور تسی یار گل پہ کرتے تو فلانے پیزا کھادا ہے تو کتوں کھادا سونے جی. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ آ رہی ہے؟ تنبیہ لکھا ہے تھوڑے کول بھی نہیں نقض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے نیند کے ذریعے انبیاء کا وضو نہیں ٹوٹتا. نیند کے ذریعے گل سمجھا جس میں بابے پہ دس دینے ایک تینا مقررین جو ٹھوک دینے تو گل اصل ہے بھی جڑی علماء نے کرنی وہ گل ہونی ہے. بابری فرما دینے علامہ تحتاوی پس نہیں محتاجی یہ کہ کہا جائے کہ ان کی نیند غیر ناقض ہے. اے جو گل آخنے دی لوڑ کوئی نہیں. عام تے ہوندا تے ایویں جملہ ہے نا کہ انبیاء کی نیند ان کے وضو کو نہیں توڑتی. تو بابا تحتاوی کی پہنا بے گل آخنے دی لوڑ نہیں. صرف یہ ہے کہ انبیاء اگر سو جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. ان کا ٹوٹتا جی. ہر نبی آقا حضور اعلان نبوت کے بعد ہر نبی کو نبوت ملنے کے بعد وصال کے آخری لمحے تک 24 گھنٹے میں ہر وقت وہ اس پوزیشن میں پورے طور پر ہوتے ہیں کہ اللہ کی وحی وصول کر رہے ہیں. سونے میں جاگنے میں ہر وقت آگے سمجھ تو وہ اللہ کی وحی وصول کرتے ہیں جی. سوائے مخصوص وقتوں کے مثلا استنجا وضو ہے یا قضاء حاجت ہے اپنے ازواج سے قربت ہے. خیر توجہ جیسا کہ کوستانی میں ہے انہیں گلا کے لہذا آکھنے دی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات اگر کہیں نا کہ ان کی نیند وضو کو نہیں توڑتی تو یہ بات تقاضا کرے گی تخصیص عدم نقض کا نیند کے ساتھ حالانکہ ان کا وضو تشریح ہے امم کے لیے. ان کا وضو بھئی وہ تشریعت بننی ہے لیکن گل مک گئی بھئی نیند سے انبیاء کا وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن کہتے ہیں لیکن مناسب ہے یہ کہ استثناء کیا جائے انبیاء کا اغماء اور انبیاء کی غشی جی بیوشی یہ ہے. پس یہ دونوں ان سے ناقضان ہیں بنا کرتے ہوئے اس پر جو مبسوط میں ہے افادہ السید وغیرہ. آگے جی سمجھے یہ دین کتابیں پڑھنا ہے. دین بزرگاں دے ملفوظات نہیں پڑھنا. بزرگاں کو وحی ہوندی ہے جنہیں بھی بیان کرنا ہے انہیں کتابیں جو کرنا ہے.
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਮਾਗੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁੰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੋਗੇ عقائد ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ وہ شرعی دلیل نہیں بنتی کہ مجھے الہام ہوا ہے لہذا آپ اس طرح کر لیں، یا میرے دادا جی کو خواب آئی تھی کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے، سمجھی بات؟ اچھا جی، اور بحث کی اس میں بعض حذاق نے بائیں طور کے جب ہے ناقض حقیقی متحقق غیر ناقض تو پس حکمی متوہم اولا ہے بھی او جڑا ہے نا نیند او ناقض حقیقی ان دے بارے وچ تے اے وے کہ وہ غیر ناقض ہے، تو پھر اغماء اور غش جو ہے یہ بطریق اولا نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ وہ جو مبسوط میں ہے کہ لیسا بصریح، اور اگر تسلیم کیا جائے تو پس عمل کیا جائے گا اس بات پر کہ یہ ایک روایت ہے کہ بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وَيَنْقُضُهُ متن ویکھو۔ اچھا جی، اور وضو کا ناقض اور توڑ دیتا ہے وضو کو بیٹھ کر سونے والے کی مقد کا اٹھ جانا، سونے والا کدھر زمین پر، جڑا بہ کے ستا پہ نا، بہ کے تے اے گیا سوں تے اینے سجے یا کھبے اگاں یا پیچھاں تڑال، اس کی شرمگاہ اٹھ گئی ہے، اس کے جاگنے سے پہلے، اس کے بے این جگہ انردہ گئے تو پچھو شرمگاہ چکی گئی تجھے جاگیا نہیں، سمجھ آئیے؟ جس لئے شرمگاہ اٹھ گئی ہے تو وضو ٹوٹ گئے، وضو اگرچہ نہ گرے زمین پر، اگرچہ پورا تڑال نہ بھی ہوئے نا، جس لئے اینا کو چکیا ہے بھی شرمگاہ اٹھ گئی ہے تے مطلب ہے ظاہر میں مذہب سے کیوں بوجہ مقد کے زوال کے اوتے اسی بیسرہ بیٹھا ہے نا سدھا تو شرمگاہ ٹکی ہے تو سوراخ والی جگہ جڑی وہ بند ہے تو لہذا ہوا نہیں نکلی، تو جس لئے اٹھ گئی ہے تو ہون او جڑی ایک چیز سی روکنے والی او زائل ہو گئے، لہذا این ممکن ہے کہ ہوا نکل گئی ہو تو لہذا وضو ٹوٹ گئے۔ سنیے انہوں نال پڑھ اور وَيَنْقُضُهُ ارتفاع مَقَادَتِهِ، یہ تو ایسی بھی جاگ مولوی جی ال رہا ہے تو جاگیا نہیں، شرمگاہ اٹھ گئی ہے توڑے نہ بھی ڈگے تامی جی جو ہی ال رہا تو جاگ آگی پھر نہیں ٹوٹیا۔ بعض نے کہا ہے اگر جاگ گیا کلما ساکتا جو ہی گرا تو بس نہیں ٹوٹے گا وضو، ایک کیل ہے۔ بعض نے کہا ہے بھی جو ہی ڈگ گیا نا فوراً جاگ گیا، انتابہ اٹھ نہیں گیا، انتابہ جاگ گیا تو وضو اچھا جی توجہ کرے جی وَإِنِ اسْتَقَرَّ نَائِمًا، اور اگر مستقر رہا سونے والا پھر جاگا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں ڈگ پیا تو پھر بھی ستا ہی ہے تو بعد جاگیا ہے تو ہن وضو کیوں؟ واسطے پائے جانے نیند کے مدتاجیان، اے ہن لیٹ کے سونے دی حالت میں چلا گیا، کتے چلا گیا؟ اس واسطے حاذا قول الامام، تبیین میں فرمایا یہی ظاہر ہے، فتح القدیر میں ہے اسی پر فتویٰ ہے، مزمرات میں زاد سے ہے یہی صحیح ہے، حسن کی روایت میں اسی کے ساتھ جزم کیا، سراج میں تو پلہ پاری ہو گیا، ہو گیا نا بہنیا جگہ ہوتے آکھیا بھی ایک گل صحیح ہے بھی صرف اللے نال نہیں تھلے جاندہ پہ تو فوراً کی ہوئے بھی نال لگن نال فوراً جاگ گئے تو وضو نہیں ٹوٹیا۔ یا جڑی چیزاں نے
اور جو کلما ساکتا جو گریا نا انج کر کے تو فوراً کی ہو گیا جاگ گیا تو وضو ہاں ڈگ پیا تو ستا ہے پھر وضو ٹوٹا ہے جی متن اجتے سی نا بے مقد اٹھ گئی ہے توڑے نہ بھی گرے تے یہ گل ہے نا اے بابیاں نے تے ایک تے 2 3 4 5 حوالے دیتے بھی انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے آخر نا کہ نہیں بے تبیین میں ہے وہ ظاہر فتح القدیر میں ہے والے الفتویٰ مضمرات میں زاد سے نقل کی ہے وہ صحیح فی روایت الحسن وابی ہی جازہ ما فی سراج جی اچھا جی تو اے وے کہ بھئی پھر احتیاط اے وے کہ وضو کر لوے لیکن جو ہی تھوڑا جا چکیا ہے نا تھوڑا جا تو فوراً جاگ گیا پورا تھلے گیا ہی نہیں تھوڑے مقد اٹھ گئی تو انہاں فتویاں دے مطابق اے وے کہ وضو ہوندا نہیں ٹوٹیا اور سمجھ گیا بھائی کہ کوئی نہیں ہن نرے متن وچ دیا کچھ نہ یہ تو نہ پڑھے تو پتہ لگے اینیاں ہوراں کتاباں وچ فتویٰ انج اچھا جی واپس چلو اور توڑ دیتا ہے وضو کو اغما کون توڑ دیتا ہے اغما کی شے بے ہوشی یہ مرض ہے ذیل کر دیتی ہے قوا کو اور پردہ ڈال دیتی ہے عقل پر جیلے بندہ بے ہوش ہوندا ہے نا بے ہوش تو اندے لت باواں ہلاندے نہیں اس ٹائم انہوں کی کرنے واسطے تو قوا سارے پھر جڑے نے وہ کی ہو گئے ذیل ہو گئے نا عقل تے بھی پردہ آ گیا اس وقت اے بے ہوشی ہوندی ہے سن دے ہو ایشا بس یہ ایک مرض ہے او بے خودو وَهُوَ مَرْضٌ يُزِيلُ الْقِوَامِ یہ ہندی کے میں بسبب بھر جانے دماغ کی رگوں کے ٹھنڈی بلغم سے رگاں وچ بلغم جاندی ہے دماغ دے وچ تے اس وقت بے ہوشی ہوندی ہے ایشا بس اور قوام مدرکہ اور محرکہ کا تعطل ہو جاتا ہے اپنے افعال سے جنہیں دیر وہ بے ہوش ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا باوجود ہے کہ عقل باقی ہے لیکن مغلوب ہے لیکن اے گل وضاحت کی تھی نے اچھا ایک ہندے غشی کی بافتحات سکون غشی یا بکسر شین موجمہ ما تشدید یا کی غش یہ ایک قسم ہے کس سے اغما سے اور دونوں کیا ہیں ناقض ہیں ایک ہوتے آتا ہن اد عقلا ہونا کی ہونا اچھا جی وہ عمل آتا ہو وہ آتا ہن اد عقلا پس یہ آتا ہن پس وہ نہیں ناقض بے اگر انہیں وضو کیتا ہے صحیح جنہ ادکلا جائے تو اے بے اندہ ادکلا ہونا سونا نہیں جاگدہ ادکلا پلا بے باوجہ حکم کرنے علماء کے عبادت پر صحت کے ساتھ معاہو اگرچہ وہ نہیں ہے مکلف بالعبادت جی اگرچہ وہ پورا مکلف بالعبادت نہیں لیکن پھر بھی علماء نے آکھا بھی ادکلا اگر وضو کر کے تے او لوکاں دے نال اوویں رل کے عبادت کردا ہے نا تو ان دی عبادت صحیح ہے تے صحیح تے تاں ہی ہے جے وضو بھی منیے تا تے لہذا ایندا ادکلا ہونا نہ کرے مطلب ہے بھی اینو پتہ نہیں ہوا نکلی کہ نہیں ہے مطلب ہے لے الحاق ہی باوجہ لاحق ہونے اس کے یا لاحق کرنے اس کے بچے کے ساتھ نہ اس لیے کہ عقل اس کی تحقیق زائل ہو گئی ہے کہ بھی عقل اندہ چھوٹے والا ہے جی یہ مطلب ہے اچھا جی اور سمجھی جی آگاں چلو اور توڑ دیتا ہے وضو کو جنون کون اے پاگل ہو جانا اور بھی بندہ ٹھیک ٹھاک سے اچانک جنون ہو گیا تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو گیا اے وضو ٹوٹ گیا یہ نہیں بھی پھر ہمیشہ جنون رہا تو پھر تو گل ہی ختم ہو گئی بھی جنون آئے تو تھوڑی دیر بعد کی ہو گئے ختم ہو گئے
توڑ دیتا ہے وضو کو جنون، اور یہ مرض ہے جو ذیل کر دیتی ہے عقل کو اور بڑھا دیتی ہے قوا کو. قوا اور مضبوط ہو جاندے نے، پڑھ کے بٹے مار دینے لوگوں نے. اندروں چلا جے نیڑے نہ جایا جے، یہ جنون یہ نہ پلا میں عقل ذیل ہو جاتی تھی. بھی کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے. اور توڑ دیتا ہے وضو کو نشہ سکرن کی، سکر نشہ وضو کو ایک ہی شے ہوندا ہے. اور یہ خفت ہے، کیا ہے؟ ہلکا پن بدن وچ. ان دا اثر کی ہوندا ہے؟ ظاہر ہوتا اثر اس کا تمایل کے ساتھ. بندہ ٹردا ہے تو کدی پیر ادھر جانا کدی ادھر جانا ہے جی. جی میں راہ چ ٹوئے نظر آ رہے ہیں، جی میں جی ٹی روڈ ہوے پاکستان دا بینج کھڈیاں چ ڈگدا پہ، حالانکہ راہ صاف ہے جی. اور کلام میں تلاثم، کلام میں تلاثم، کوئی گل کدے تو کوئی گل کدے، کوئی گل کوئی کدے جی. یہ کیوں ہوندا ہے تمایل تے اے تلاثم الکلام کیوں ہوندا ہے؟ باوجہ زائل ہو جانے قوت ماسکہ کے سینے کی ظلمت کے سبب. انہیں پیتا ہے نشہ، او گئے نو چڑھ تے ان دی جڑی قوت ماسکہ ہے نا کی ہو گئی ہے؟ زائل ہو گئی ہے. بے وضو کیوں ٹوٹیا ہے؟ قوت ماسکہ زائل ہو گئی ہے. اور باوجہ نہ نفع حاصل کرنے قلب کے عقل کے ساتھ. اس وقت دل عقل کو فیض نہیں لے رہا، اس واسطے ان دا وضو ٹوٹ کے. ہوں ویکھو وَهُوَ خِفَّةٌ، ویندے پہ مسئلے جے. فرمایا بعض علماء نے کہ سکر کی ایک تعریف کی تھی نا خفت، بعض نے کہا کہ سکر نشہ سرور ہے جو غالب آ جاتا ہے عقل پر بس باب استعمال کرنے بعض اسباب کے جو واجب کرنے والے ہیں نشے کو. او یا چیزاں اور نشے والیاں پس منع کر دیتی ہے وہ شے انسان کو اپنی عقل کے مطابق عمل سے، بغیر اس کے کہ ظاہر کر دے وہ عقل کو. عقل ہوندی ہے لیکن عقل دے مطابق وہ کام نہیں کر سکتا. اسی لیے تو باقی ہے نشے اہل خطاب کا. نشے کے عالم میں یہ خطاب کا اہل ہے، دھیان کرے جی. اور بعض نے کہا کہ یزیلہ، کہ ذیل کر دے دی اس کو. عقل ذیل ہوتی ہے لیکن مکلف ہونا اس کا زجر ہے اس کے لیے. اور تحقیق اول ہی ہے، عقل ذیل نہیں ہوتی، عقل پر عمل نہیں کر سکتا. عقل ہے، تحقیق اول ہی ہے. لیکن جڑا نشئی ہے نا یہ اہل ہے کس دا؟ خطاب دا. سمجھا جی؟ یہ بیوی نو طلاق دے نشے دے عالم طلاق واقع ہو جاندی. بے ہوش ستا جی جو مجنون طلاقاں دین تے طلاقاں واقع نہیں ہوندیاں، واجب ہو جاندیاں، سارے دی ہو گئی ہیں چونکہ وہ اس وقت مکلف نہیں ہے اور کیونکہ ان کا اپنا قصور نہیں ہے. اور نشئی کا اپنا قصور ہے کہ اس نے نشہ خود استعمال کیا ہے، اس لیے یہ مکلف ہے. اس کی طلاق واقع ہو. تم نشہ تو نہیں پیتا ہے، موٹو بولے کیا ہے. اور اگر یہ غلام لونڈی کو آزاد کرے تو وہ آزاد ہو جائے گا. کون؟ نشئی، نشے والا. اچھا جی، ان توجہ کرے جی. اور نئی فرق اس مسئلے میں نشے کے درمیان محرم سے یا مباح سے. حرام نشہ پیتا سو، حرام نشہ کھادا سو تو انجو ہے، یا مباح باوکا سگرٹ پیتا سو تو وہ چڑھ گیا سو. مباح نہیں ہے گا، بچوں اس گند کولوں. فَهُوَ كَالْإِغْمَاءِ، پس یہ مثل بیہوشی کے ہے.
مگر یہ کہ نہیں ساکت ہوتی اس سے قضا اگرچہ ہو اکثر یوم لیلہ سے، اس لیے کہ یہ کام اس کے اپنی حرکت کے ساتھ ہے، برخلاف بے ہوشی کے کھ بھی نہیں پلے پیا۔ اور بندہ بے ہوش ہو جائے نا تو 24 گھنٹے کو نمازاں بد جان 6ویں پہنچ جائے تو ایک قضا معاف ہو جاندی، یاد ہے کہ نہیں پچھلی کتاب کوئی؟ لیکن نشئی اگر نشہ ہوندہ بد جائے بشک ہفتہ پورا پیار رہے ان دی قضا معاف نہیں ہے گی، قضا نے کرنی ہے نہیں، کیونکہ لِأَنَّهُ بِصُنْعِهِ برخلاف بے ہوشی وہ اس نے خود نہیں کی ہے جی، سمجھی ہوں گل؟ ایشا بس مسئلے جو پڑھ دے پہ مسئلے، اور ظاہر ہوتا ہے اثر اس کا تمایل کے ساتھ، سجے کھبے پیر لڑکھڑاندے نے انجنج پکر دے جی، تو بیکھرنا بندہ کی نشیاں تینا توڑ لا رہے خیر ہی۔ یہ تعریف بے اتفاق ہنا کما فی الحلبی، جیسا کہ یہ بات کہ با اتفاق ہے ایمان میں، وہ کتاب الایمان کیڑی گل ہے، این یحزے یا یہ کہ ہذیان کرے اور خلط ملط ہو جائے اس کی اکثر کلام میں، بعض آکھے بھی ان دی گلاں جڑا نا جی گڑبڑ ہو جائے جی، سمجھ کون لگے ہم کون ایویں جی ہے جی کما سرہا بہذیلی فی کتاب الحدود۔ اچھا جی یہ نشائی نو جڑی شرعی حد لگدی کوڑے لگدے نے مولوی جی، کی لگدے نے؟ ایک کس حد تک نشہ ہوئے تے وہ پکڑیا جائے تو کوڑے لانے نے، ان دا وکھرا مسئلہ ہے، وضو ٹوٹنے والا وکھرا مسئلہ ہے، ذرا دھیان کرے جی، بطور فائدہ وچ گل لیندی نے۔ اختلاف کیا گیا ہے نشے کی حد میں، باب حد میں، کس میں؟ باب حد میں، کیونکہ آج مسئلہ آ رہا ہے حدود کا قانون ہے، الحدود تن داریو بالشبہات، حد جتھے لگدی ہے جڑی قرآن و حدیث وچ بیان ہے انہاں وچ تھوڑا جا بھی شبہ پہ جائے تے حد ساکت ہو جانا، حد ساکت ہو جاتا، اور شریعت فرماندی کہ جتنی تم میں طاقت ہے حد کو ساکت کرنے کی کوشش کرو، سمجھے ہو؟ یہ سبق مثال بھی ہونی آج، اے بے حد ہے نا۔ پس فرمایا امام صاحب رحمہ اللہ نے کہ نشئی نو کوڑے تا مارنے نے یہ کہ نہ پہچانے یا زمین کو آسمان سے، نہ رجال کو نساء سے، انہوں پتہ ہی نہ لگے مرد ہے کہ عورت ہے، زمین کیڑے پاسے و آسمان کیڑے پاسے اے نہ ہو جائے تو پھر انہوں امام صاحب فرمایا تھا، اس لیے کہ حد سزا ہے، ہیلا کیا جائے حد کے گرانے کے لیے، پس اعتبار کیا جائے گا انتہائی نشے کا، کس کا؟ کس کا؟ انتہائی نشہ کی بونو مرد عورت دا فرق نہ رہے، زمین و آسمان دا نہ پتہ لگے جی، اے بے جی۔ صاحبین نے فرمایا ہے یہ کہ ہذیان کرے اپنی کلام میں، گلاں میں چوٹ پٹانگ ٹھوکی جائے تے حد لگ سکتی ہے جی، اس لیے کہ یہی وہ سکر ہے عرف میں، عرف دے وچ نشہ چڑھ گیا نو ادو ہی آندے جس لئے ویلیاں ٹھوکے، سمجھ آ گئی، تے لہذا بھی انہوں حد لا دیو، انہوں حد لا قال فی النہر، اور مناسب ہے وضو کا ٹوٹنا عقل حشیشہ کے ساتھ جب کہ داخل ہو جائے اس کے چلنے میں اختلال، حشیشہ کی ہے جیڑی تو نے گھراں وچ بھی ہوگی ہے، انہیں پنگ کھادی ہے، پنگ پیتی ہے تے ٹردا ہے تے سجا پیر اودے تے کھبا اودے جی، سجا امروداں دے باغ تے کھبا سٹاپری وچ، دوواں پاسے دوواں ہتھاں نال چوری کریے جی، تے اے ایندا وضو بھی ٹوٹ جاندا ہے۔ ہائے ہائے، او ویکھو تم اول زوال القوت الماسکہ جی، یہ علت ہے خفت کی جس کی صفت بیان کی گئی ماں بعد کے ساتھ، کیڑی یظہر اثر التمایل و تلاعثم الکلام ہے، اور وہ عدم انتفاع عطف ہے اس کا زوال،
زوال پر ہوں بے زوال قوت الماسکات والے عدم انتفاع القلب بالعقل بالعقل. اے ذرا سمجھا جے پتر جی، عقل ہوتی ہے سر میں، کس میں؟ اور اس کی شعائیں ہوتی ہیں سینے میں اور دل میں. عقل کتنے ہونی؟ ان دی شعاواں کدھر جا رہی ہیں؟ او بالقلب، یا شعائیں اس کی کدھر جا رہی ہیں؟ دل کی طرف جا رہی ہیں. سینے اور دل کی طرف یا صرف؟ پس قلب رہنمائی پاتا ہے عقل کے نور کے ساتھ امور کی تدبیر کے لیے، حسن کو کبھی سے ممتاز کرنے کے لیے. تے جدوں عقل جیڑی ہے انہیں ان دی بتی بجھ گئی ہے تے دل آپ رک گیا. عقل دی بتی بجھی نشے نہ تے دل اگوں آپ فیصلے کرنے چھڈ گیا. اے گل سنی جے گل، اے بابے ری پہ فرماندے جے عقل ہے سر میں اور عقل سے شعائیں جاتی ہیں دل کی طرف. تو دل جو ہے وہ ان شعاؤں کے اس نور کی وجہ سے وہ حسن اور کبیح کو پہچانتا ہے اور توڑتا ہے وضو کو. نواں مسئلہ، اور توڑتا ہے وضو کو مصلی کا کہکا. نماز پڑھنے والے نے کہکا لگایا، نماز تو ٹوٹی ہے، وضو بھی ٹوٹ گیا. ایک کیڑا مصلی؟ بالغ. کون؟ بالغ. دھیان کرے جی، آمدن ہو یا سہون ہو، ہسیا جان بوجھ کے یا سہون ہسیا. میں نماز جی خیال کسی پرانی شاید آیا تو اتھے ہسیا سی تو اچانک ہاسا نکل گیا، یہ سہون ہو گیا جی. اچھا جی، یہ کہکا کی ہوندا ہے؟ کہکا، اور کہکا وہ ہوتا ہے جو کہ ہو وہ سنا گیا اس کے پڑوسی کے لیے. جڑا نماز وچ پڑوسی وہ گھر والا نہیں. ساڈے تو کہکے نے وڈے نے، دوجے گھر والے بھی سنتے نے، کندھوں پار جاندا ہے. ایتھے پڑوسی تو مراد کون؟ اوتھلو شراری ہے. اور دیکھ وہ ہوتا ہے کہ سنے وہ اس کو خود نہ کہ اس کا پڑوسی. یہ جو دیکھ ہے باطل کر دیتا ہے نماز کو خاص کر کے. ایک تیسری چیز ہے تبسم، وہ نہیں باطل کرتا نہ وضو کو نہ نماز کو. تبسم کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نہیں آواز اس میں، اگرچہ دانت ظاہر ہو جائیں لیکن آواز ذرا نہ نکلے. اچھا جی، ان قیداں دے فائدے. بچے کا کہکا نہیں باطل کرتا اس کے وضو کو. کندے وچ کھلوتا ہوئے باہر تے پم تو پیاسے تامی کوئی نہیں جی. اس لیے کہ بچہ نہیں ہے اہل زجر سے. کس سے؟ ایک کہکا مولوی جی خود ناقض نہیں، اصل اس اتے زجر کیتا ہے سختی. نماز وچ کھلو کہ تو ہس رہے ہیں تے بچہ جی اہل زجر وچوں نہیں. بلہ بچہ اچھی بولنا، بچہ تے تو سپارہ پڑھایا 6 سال دے بچے نے تو منہ تے مارا تھپڑ کڑال، بچہ پڑھ کے ہو جا پیا جی ہیں. حالانکہ شریعت آدھی بچہ اہل زجر سے نہیں ہے. پاپا کیا حال ہے؟ آکو ساجی یہ پڑھ دے نہیں، یہ توجی ہے جی، لہذا پھر انہوں پیٹی لو. اچھا جی خیر، تو بچہ جو ہے وہ اہل زجر سے نہیں ہے. بسم اللہ. وقیلا تبطلہ، بعض نے کہا کہ بچے کا کہکا بھی بچے کا وضو توڑ دیتا ہے. سمجھے جی گل؟ اجے کہ مسئلہ چل رہا ہے پہ پورا کریے. بسم اللہ. وہ جڑا نمازی ہے تے بالغ ہے تے ہسیا ہے، یقظان جاگنے والا ہو. کیا ہو؟ نماز وچ جاگدا پہ، لا نائمن نہ کہ سونے والا ہو. امام قرات کر رہا ہے پیچھے ستا پیا تے اچانک ہاسا نکل گیا تے اندے نال وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز ٹوٹے گی. علل اصح، تے نماز کے ہو جی ہووے. نماز میں ایسے ساریاں شرطاں کٹھیاں نہیں.
نماز میں ایسی نماز جو کاملہ ہے، رکوع والی ہے اور سجود والی ہے، بالاسالہ، اصل میں وہ رکوع سجود والی ہے، اگرچہ پائی جائے اشارے کے ساتھ، اگرچہ اشارے کے ساتھ، جدو بیمار اشارے نال پڑھ رہے تو ہوں اگرچہ باقاعدہ رکوع سجود نہیں، لیکن اصل میں تو رکوع سجود ہی ہے نا، لہذا یہ اشارے نال پڑھ رہے یہ بھی کاکا لائے تو نماز ان کی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اچھا جی، برابر ہے کہ ہو وہ وضو کرنے والا، کیا ہو وضو کرنے والا، تے تامی وضو ٹوٹ گیا، یا تیمم کرنے والا تے، یا غسل کرنے والا، یا غسل کرنے والا، میں پہلے وضو کر کے تے غسل کیتا ہے تے پھر مولوی جی نماز کہکا مارے تے وضو ایندا او تھلو شرح جا رہا ہے، بعض آکھیا اگر غسل کیتا سو تے جڑا غسل وچ وضو سی وہ نہیں ٹوٹے گا، ان دا جواب دے رہا نہیں ٹوٹ جائے گا۔ صحیح میں باوجہ ہونے اس کے عقوبت، اے جڑی ہے نا اے سزا ہے کہ تو نماز وچ کی کیتا جی، پس نہیں لازم آتا قول کرنا طہارت کی، تجزی کا، بے کلا وضو وہ تو ٹوٹ جائے گا، تے جیڑا وضو غسل دے وچ چونکہ غسل نہیں ٹوٹیا تے لہذا وضو بھی نہیں ٹوٹیا، اندنے تجزی نہیں کر سکتے اسی جی۔ اچھا جی توجہ، اور احتراز کیا ہے ہم نے کاملہ کے ساتھ صلاۃ جنازہ سے، ایتھے اگر ہسے تو نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، بس، اور سجدہ تلاوت سے اندے وچ کدے ہس پئے تے وضو نہیں ٹوٹے گا، سجدہ ختم ہو جائے گا، باوجہ نس کے مورد کے، کیونکہ نس یاد ہے وہ صحابی گر گئے نا، وہ نبی نے سن پچھلی کتاب وچ پڑھیا سی یار حدیث، تو صحابہ پاک ہس پے سن، تو سونا فرمایا جڑے ہسے ہو کی کرو، دوبارہ وضو بھی کرو تو نماز بھی پڑھو جی۔ تو چونکہ وہ نس جیڑی ہے نا وہ اوتھے وے تو خلاف قیاس ہے، لہذا اسے تے بند ہے جی۔ پس نہیں ٹوٹے گا ان دونوں میں، اگرچہ یہ جنازہ اور سجدہ تلاوت تو باطل ہو جائیں گے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹوٹے گا۔ اچھا جی اگلا مسئلہ پڑھ رہی پھر ساری شرح پڑھ دیں۔ اور توڑ دیتا ہے کہکا صلاۃ کاملہ میں، اگرچہ قصد کرے کہکے کا فاعل نکلنے کا کہکے کے سبب نماز سے جلوس اخیر کے بعد، اور نہیں باقی مگر سلام، انہیں نہ قادہ کر لیا تشہد پڑھ لیا تے خروج بے سنی اس کیتا کھے کھے کر کے، سمجھ آئیے، تے این دے نال نماز تا پوری ہو گئی ہے، فرض پورے ہو گئے نے، خروج بے سنی پایا گیا لیکن وضو ٹوٹ گیا، وضو کیوں ٹوٹا ہے؟ باوجہ پائے جانے کہکے کے نماز کی تحریمہ میں، اے جس وقت تک جن خروج شروع نہیں کیتا تحریمہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اور جڑی اللہ اکبر کیتی اسلام تک رہندی کہ کوئی نہیں، کہ راہ چھٹ جاندی ہے، کمال کتنی باری پڑھی جی، تحریمہ باقی ہوتی ہے تو تحریمہ کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تب جب اس نے پہلی باری کھے کیتی ہے ہسے وہ تحریمہ دے اندر ہے کہ باہر ہے، تو جب تحریمہ دے اندر کہکا پایا گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ جیسا کہ سجود سہو میں، اگر سجدے سہو چسیدہ میں وضو، کیونکہ جب سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا تو مولوی جی واپس آ گیا کہ نہیں نماز میں، تحریمہ بحال ہو گئی ہے اور نماز صحیح ہے۔ جڑا آخر تے حسین نماز اندی باوجہ پورے ہو جانے نماز کے فرضوں کے، جی سوال ہے کہ سلام رہ گیا واجب ہے، اور ترک سلام کے واجب کا نہیں مانے تمام کو، نماز واجب الادا ہے لیکن ہو گئی ہے، ہو گئی ہے، سنیں ہی ہون او بے خودروں شرح بیک جلدی کر، توڑ دیتا ہے وضو کو کہکا، نظر آ رہی؟ یہ کہکا نہیں ہے حدث حقیقتاً، حقیقتاً یہ حدث نہیں ہے، وگرنہ البتہ برابر ہوتے اس میں سارے احوال،
پھر جس وقت بھی ہنسے کی ہو جائے وضو ٹوٹ جائے. اللہ کہتا نہیں، باوجود اس بات کے کہ کا مخصوص ہے بعض احوال کے ساتھ وہ کیڑے نے نماز آلا، اور یہ موافق للقیاس بھی ہے کہ حدث نہیں. کون حدث؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کا نہیں ہے نجس خارج، ایک کو نجاست نہیں نکلی، منہ چو ہوا آئی ہے نا، صرف ذرا اچھے طریقے نال نکلی ہے، بلکہ یہ ایک آواز ہے جیسا کہ رونا اور کلام کرنا، میں یار یہ آواز ہی نکلی منہ چو. اچھا جی، ہوں پھر وضو کیوں واجب ہویا؟ محض واجب ہے وضو کا سے بطور زجر اور بطور سزا، سنیں، اور اسی پر جمع ہے، اسی پر ہے ایک جماعت جن میں سے علامہ دبوسی بھی ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ کا خود حدث ہے، خود حدث ہے. کون کا بعض نے گل آکھی. اچھا جی، ان دے وچ نا سمرا اختلاف سنیا جے زہر ہوندا ہے، جنہ آکھے نے بھی کا مولوی جی حدث نہیں، تے بعض آکھے کہ کا ہوتا تھا. ظاہر ہوگا، بڑا اوکھا مسئلہ، ظاہر ہوگا خلاف کا فائدہ مصحف کے مس کے جواز میں اس کے بعد. بندے کا لایا نماز وچ، بندے نماز وچ، اے اجے وضو کو نہیں کیتا تے انہیں قرآن پاک نو پکڑیا، اے پکڑنا جائز ہے کہ نہیں؟ اے پکڑنا جائز ہے کہ نہیں؟ پس جس نے بنایا ہے کاکے کو حدث وہ منع کرے گا جیسے باقی احداث منع کرتے ہیں، لہذا ہاتھ نہیں لا سکتا، ہاتھ. نہیں لا سکتا. اور جس نے واجب کیا ہے وضو بطور سزا، اس کے نزدیک یہ جب واضح ہے. سمجھو کتنا عجیب مسئلہ ہے، کیونکہ وضو ٹوٹا نہیں، انہوں سزا دینی ہے کہ وضو کر، تو لہذا اگر اس نے قرآن پاک نو ہاتھ لایا تو اے غیر مطہر نہیں ہے. بس جنہ آکھیا نا بھی اے حدث ہے، انہاں دے نزدیک تو وضو ٹوٹ گیا، تو جنہ آکھیا نہیں کا حدث نہیں، لہذا وضو ٹوٹا نہیں، بطور زجر وضو کرانا ہے، بطور، تو لہذا اگر اے قرآن پاک نو ہاتھ لاندا ہے کاکے تو بعد وضو تو پہلا، تو اے جائز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قال فی البحر، بحر میں ہے مناسب ہے ترجیح دینی قیاس کی موافقت کو. قیاس کی موافقت کی سی کہ اے نجس نہیں، لہذا مولوی جی وہ اے حدث نہیں ہے، صرف زجر ہے، اے جڑا وضو کرانا ہے حدث بطور سزا وضو ہے، لہذا ترجیح باہر میں کسی کو ترجیح دیں. کیوں؟ باوجہ ظاہر حدیثوں کے وہ جو اصل ہیں اس باب میں، جن حدیثاں میں ذکر ہے جی، کیونکہ نہیں ہے ان میں مگر حکم وضو کے اعادے کا اور نماز کے اعادے کا لفظ ہوتا ہے کہ وہ وضو کا اعادہ کرے. تو وضو کا اعادہ تو تا ہوندا جب وضو ہے تو دوبارہ کرنا ہے، نماز کا بھی اعادہ تا ہے جی ہو گئی ہے لیکن دوبارہ پڑھو، اور نہیں لازم آتا اس سے ہونا کہکے کا احداث سے. اچھا جی، او صاحبن، او ہووے نا تتاوی کیے وضو ٹوٹ جائے گا، او کہکا وہ ہوا، وہ اس میں روایتین سے ایک ہے، اسی بھی دو روایتاں نے بھی صاحبن سیت نماز ٹوٹی کہ نہیں، ایک روایت ہے کہ ٹوٹ جاندی، اور اسی کے ساتھ جزم کیا علامہ ذیلی نے. صاحبن ستیا نہیں ہوندا، جاگدیا ہوندا ہے، اس لیے کہ نماز کی حالت مذکرہ ہے، نماز کی، لہذا کھلوتا بھول کے میں گیا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو خاص کر کے دی سپیڈو سپیڈ نماز. اچھا جی، صاحبن اس برخلاف کہکے کے نوم میں، اور روزے دی مثال کے نوم نو پھر سوم نہ بنا دیا جی، اور مسئلہ جی یہ نوم جے تھے، نوم ہی لکھے ہیں نا، مطلب اس کے مقابلے میں تو روزہ آتا ہے، پھر روزے میں جو ہے نا بھول ہو جاتی ہے، وہ وکرا مسئلہ ہے. بس ستیا بندہ سے
ਕੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, لہذا اگر سو کر ہنستا ہے کہکہ لگاتا ہے تو اس سے نماز وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز تو ٹوٹے گی۔ اچھا جی سنو کہکہ کون ہوتا ہے؟ وَهِيَ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لِجِيرَانِهِ وَلَوْ كَلَّا، ولو بالکل تھوڑا جا آواز انجی آواز آئی تو کی ہو گئے، اور مراد اس کے پڑوسی سے نماز میں ہے اور اس کی مثل میں، جی اے مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں تو ایک سوال کر دیں، اگر نہ ڈورا کھلوتا ہوا تو پھر یہ ڈورا نہ ہوتا تیرے سن لینا سی کہ نہیں سی، یہ گل ہے جی بس فصلیہ کا اعتبار ہے، کس کا؟ فصلی کا غلب اسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا جی وکیل تبطلہ، کہ بچے کا کہکہ وضو توڑ دیتا ہے نماز کو، نہیں اور یہی مروی ہے سلمہ بن شداد سے اور ابو قاسم سے ہے کہ کہکہ توڑ دیتا ہے دونوں کو۔ کس کا کہکہ؟ بچے کا کہکہ وضو بھی تو نمازوں میں توڑ دیتا ہے۔ وہ ہر بزرگ نے اپنی تحقیق کے بھی بچے نے بھی سزا دیو، یہ اور سزا ڈانگا تو نہیں نہ مارنی ہے بھی چل وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھتا کہ آئندہ کم نہ کرے، یہ تربیت ہے۔ پس ثانی میں اجر تبطلہما ہے، جائزہ اس کے لیے یہ کہ بنا کرے اپنی نماز پر، اور اس میں یہ ہے کہ کہکہ نہیں ہے حدث سماوی، یہ جڑا حدث سماوی ہوندا ہے کہ بندے دا دخل نہیں تو کم ہو گیا مولوی جی، انہوں آندے نے سماوی، جڑا آپ اختیار نال کریے انہوں آندے نے اندی اپنی سنہ ہے۔ اے ذرا فرق سمجھ لو، اے بول دے سماوی تڑے جی وہ تو اسمان تو اتریا جی، مطلب یہ بھی کہ سماوی دا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کے اپنے اختیار سے کام نہیں ہوا، اس کو سماوی کہتے ہیں، اور جس میں اس کے سنوں کو دخل ہو اس کو وہ اختیاری ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہکہ یہ حدث سماوی ہے، اندر جی خود کیتا ہے کہ کھے کن نے کیتی ہے کہ پیچھے کو بڑھن لگا ہے، ابھی اختیار تو بغیر نکل گیا یار۔ لا نائم علی الصح، اس لیے کہ سونے والے کا فعل نہیں موصوف ہوتا جنایت کے ساتھ، سونے والے کا جو فعل ہے نا اس کو جنایت نہیں کہتے کہ اس نے قصور کیا ہے، اس نے جیسا کہ بچے کا فعل جنایت نہیں ہوتا، لیکن باطل ہو جائے گی نماز اس کی، کیڑا جڑا سو کے ہسیا ہے ان دی نماز باطل ہو جائے گی۔ بابا جا اس کے جو ہم نے ذکر کیا، اور یہی مذہب ہے۔ اچھا جی صلاۃ کاملہ کی شے صلاۃ کاملہ اگرچہ حکمن ہو، حکمن مثال ایک تو دن اشارے دی مثال ہے، اور دوجی جیسا کہ جب کہکہ لگایا اس نے کس میں، نماز وہ نماز میں لکھے صح سجدہ صاحب میں یہ آیت ہوگی بھی اب نماز تو اس کی پوری ہو گیا مولوی جی، اے نال گانڈا تروپا لا رہے ہیں تو حکمان یہ نماز میں ہی ہے، لہذا کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک بندہ دوسرا، یا وہ بندہ کہ سبقت کر گئی اس سے حدث، کہکہ نہیں لگایا انج وضو ٹوٹ گیا وہاں نکلی تے او وضو کرن گیا ہے، کی کرن گیا ہے تے وضو کر کے آ رہا سی تے جماعت نال ملنا سی انہیں جتوں چھڈی اتوں نال رلنا سی، واپسی آیا تے کسے چن چاڑ دیتا تے اتنے وضو کر کے تے ہس پیا ہے، ویندے پئے ہو بعد الوضو قبل یبن، اجے بنا نہیں کیتی تے ہس پیا، حکمان نماز میں ہے کہ کوئی نہیں، اور جس لئے بنا کر لی مولوی جی پھر تو بالفعل نمازی ہو گیا نا، ٹٹن تو لے کے وضو کر کے آن تک کی ہے حکمن نمازی ہے، تائیں تک اگلے بنا کرنی تے ہون ہس پیا ہے کی کر کے وضو کر کے آ رہا ہے، تے وضو کی ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا جی اگر جان لگے ہسے تو جان لگے تو کہ تروڑی بیٹھا ہے اپنے اور کی تروڑنا ہے۔ اچھا جی مسئلہ جی او مغتاسلن فی صحیح،
اسی پر جمہور ہیں جیسا کہ ذخائر اشرفیہ میں ہے. کس میں؟ ذخائر اشرفیہ. فی الغاز الحنفیہ، یہ ابن شہنہ عبد البر بن محمد حنفی 921 وچ وصال نظر آیا. کشف ظنون حاجی خلیفہ. اچھا جی، اندے وچ یہ گل ہے. اور کہا ہے عامہ مشائخ نے لا تنقضوہ، کہ اے جڑا غسل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، اے اندہ کاکے نال نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ یہ وضو ثابت ہے غسل کے ضمن میں. پس جب نہیں باطل ہوا متضمن، کون؟ غسل. نہیں باطل ہوگا متضمن، کون؟ اے بعض نے آکھیا جی، بعض نے او عامۃ المشائخ نے گل آکھی. عامۃ المشائخ ہوں پہ مولوی جی، عامۃ المشائخ نے گل آکھی بھی جے کر غسل کیتا سی نا تے پھر نماز پڑھن لگا تے مولا ندیم دا اوتھے ہاسا نکل گیا تے ایندا وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ نماز ٹوٹے گی تے تو دوبارہ شروع کر دے وے. سن دے ہو، اے عامۃ المشائخ گل آکھیے بھی اے وضو سی غسل دے ضمن وچ، تے جڑا متضمن ہے وہ تو نہیں ٹوٹیا، کہ غسل بھی ٹوٹ گیا تو لہذا متضمن بھی. لیکن اس نے آخیا بے صح یہ ہے کہ اس کا بھی وضو ٹوٹ گیا. وضو اور بھی تجزی طہارت دی تجزی نہیں کرنی ہے تھے بھائی. اچھا جی، لے کون ہاں قوبتن بیڑا پہ، یعنی نہ بابا جاہوں نے کہا کہ حدث حقیقی، پس نہیں لازم آئے گا قول کرنا اور اگو کیتا نہیں کیڑا بے تجزیت طہارت. اصل جو ہے نا کا مولوی جی حدث ہے ہی نہیں، یہاں بطور زجر وضو کرانا ہے. اس لیے صرف وضو نال، صرف تیمم نال نہا کے جڑی بھی صورت نماز پڑھا سی وضو جا کے وضو کر کے آوے. اچھا جی، لے مورد النص سے، اور وہ ہے جو روایت کی گئی ہے مرسل بھی اور مسند بھی، یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہنسا ہے تم میں سے کہا لگا کر، پس چاہیے کہ اعادہ کرے وضو کا اور نماز کا. کس کا؟ بسم اللہ. اگے چلیے ہوں. قال الکمال، مسئلہ سمجھا جے او مولویو بلاؤ جے. کمال نے فرمایا ہے کہ محدثین نے اعتراف کیا ہے بے صحت مرسلن، کہ یہ حدیث جڑی ہے مرسل صحیح ہے، اور اس کی روایت مسندن بھی بہت سارے صحابہ پاک سے ہے، جیسا کہ جناب عمر، جناب معبد بن ابی معبد خزائی، اور حضرت ابو موسیٰ شری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور مرسل ہوندی ہے کہ تابی سرکار وال نسبت کرے بچ صحابی دا ذکر نہ کرے، ان کی عقیدہ ہے. اور مرسل صحیح حجت ہوتی ہے ہمارے نزدیک. مرسل پس ضروری ہے عمل کرنا مرسل کے ساتھ، جیسا کہ برہان وغیرہ میں ہے، جیسا کہ سن دے ہو اللہ. او اے وے نا ویکھو ادھروں جیڑی حدیث مرسل ہے نا کہ تابی نے نسبت کی تھی، میرے وال ویکھو تابی نسبت کی تھی کدھر سرکار ہن وچ جے تا صرف صحابی ہے تے صحابہ پاک تے تا انہاں دے تا عدل تے اعتراض ہی کوئی ہے. لیکن جائز ہے کہ اس تابی نے کسی اور تابی کو سنی ہوگی، انہیں صحابی کو سنی ہوگی، اندہ بچ ذکر کوئی نہیں بھی کیڑے تابی کو سنی، جن کو سنی ان دی پہلے پورا پتہ چلے گا تے تاں حدیث دا معیار. مسئلہ ہے بھی کہ امام صاحب فرماندے نے بھی جدو تساں من لیا ہے اے جڑا ارسال کرنے والا تابی ہے اے سیکا ہے، اے کی ہے؟ اے سیکا ہے. تے جے ہن درمیان وچ نے کسے تابی نو چھپایا ہے جڑا سیکا نہیں سی تے تے نے ماری ہے ڈنڈی تے ہن سیکا رہیا ہی نہیں، ہن سیکا رہیا ہی نہیں.
ਜਦੋਂ ਸੇਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਸਲ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੁਰਸਲ ਸਹੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ सेका ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਕਾਤ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਵੀ ਮੰਨੋ ਅਗਰ ਸਿਹਾਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਤਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਸੇਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ وہ سیکا ہے ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਜਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਸੇਕਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਸੇਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਕੌਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਕੀ ਹੈ सेका ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਰਸਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ जता अब बुजुर्गों आवाज ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ मुरसल सही जता मान जब उस पर हम अमल करते हैं। अच्छा जी वापस चलो। और तोड़ देता है वुजू को, तोड़ देती है मुबाशरत फाहिशा। वुजू को باشرت فائشہ क्या दे करती है वुजू को? तोड़ देते ये मुबाशरत फाहिशा की शय होती है। और मुबाशरत फाहिशा मस करना फर्ज को, अगली शर्मगाह को या दुबर को मस करना फर्ज को, ज़कर के साथ ऐसा ज़कर जो इंतशार में है बग़ैर हाइल के, ऐसा हाइल जो माने हो जिस्म की हरारत को। मर्द ने अपने इंतशार वाली हालत में ज़कर बग़ैर कपड़े के औरत ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਬਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਦੁਬਰ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਤ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਸੀ। ਸੁਣੀ ਜੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੂਜ਼ੂ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਲਾ ਹਾਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿल्कुल कोई नहीं या इतना पतला है कि कपड़े की बदन की गर्मी उससे महसूस हो जाती है। इसी तरह मुबाशरत राजुलैन की, राजुलैन अपनी शर्मगाहें दोनों एक दूसरे के साथ लगाते हैं हालत इंतशार में, या औरतें अपनी नंगी शर्मगाहें एक दूसरी की शर्मगाह के साथ लगाती हैं, तो इन सब सूरतों में उनके क्या हो जाएंगे? वुज़ू टूट जाएंगे। तवज्जो करें जी, ये जो है ना हरारतुल जसद, ये सच्चा आता है जुमला बे अल्लाह बाई तौर के ना हो हायल बिल्लड़ कुल्लड़, बिल्कुल बदन नंगा, और बाई तौर के हो हायल बिल्कुल पतला, जिन्हें दोबारा सोने फरमाया कि एक वक़्त आएगा औरतें लिबास पहनने वाली होंगी लेकिन नंगी होंगी। कासियात आरियात, कि ना मना करे हरारत को। हुण मसला सुनो, औरत ने जब मर्द ने जब अपने शर्मगाह हालत इंतशार में औरत की शर्मगाह के साथ लगाई, दरमियान में कपड़ा नहीं या इतना पतला जिससे बदन की हरारत महसूस हो, तो जैसा कि तोड़ दे टूट गया वुज़ू मर्द का, टूट गया वुज़ू उहा भी, औरत का वुज़ू भी टूट गया, औरत का कमाफिल कनिया। सुने गल? और फरमाया इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ने, नहीं टूटता वुज़ू मर्दा जब शर्मगाह न लाए मगर मनी के निकलने के साथ, और यही क्यास है, और यही क्या क्यास तो यही है भी शर्मगाह ना लगना, इंदे नाल कोई गंदगी निकली है नहीं तो वुज़ू तो टूटता है भी मौलवी जी नजासत निकले। इस वास्ते इमाम मुहम्मद साहब फरमाते ने भी शर्मगाह ना लाई ते विचों मज़ीद निकली ते फिर की है क्यास यही है, लेकिन इस्तेहसान ये है कि वुज़ू टूट गया। वजह इस्तेहसान ये है कि मुबाशरत फ़ाहिशा नहीं खाली होती मज़ी के निकलने से, गालिबन मज़ी के, जब उसने अपनी शर्मगाह मर्द ने अपनी बीवी की शर्मगाह के साथ नंगी हालत में लगाई है तो इससे गालिब कि मज़ी निकली है। और गालिब जो होता है वो मिसल मुतहक्कक के होता है, मिसल मजमुअल अनहुर में है। इमाम मुहम्मद साहब का कौल अकयस है और शेखैन का कौल अहवत है। क्या है? अहवत है। समझे ना जी? वो है कि बाज़े बंदे उन्होंने तबीयत इस तरह की भी मज़ी नहीं आती उन्होंने
ਤੇ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਲਾਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੇਖੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇhtiyat ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਾ ਹੋ ਜੀ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ اور مسِ فرج دسی کی کوئی نہیں جان اس بات کو کہ فرج کی قید اتفاقی ہے کیونکہ مس کرنا دبر کا ذکر کے ساتھ یا مس کرنا ذکر کا ذکر کے ساتھ جیسا کہ دو مرد آپس میں مباشرت کرتے ہیں یا مس کرنا فرج کا فرج کے ساتھ جیسا کہ عورتوں کی مباشرت میں ہے اور طعام کی قے یا پانی کی قے یا الگ کی قے اور جمع خون یا مرہ کی قے اور پیلا پانی جب کہ بھرے منہ کو اندھی حد کیے اور وہ ہے کہ نہ منطبق کر سکے اس پر منہ منہ بند نہ کر سکے مگر تکلف کے ساتھ صح پر اور جمع کیا جائے گا متفرق کہے کو یا متحد ہو سبب اس کا۔ اچھا جی اور ناقض اور خون جو غالب ہو تھوک پر یا مساوی ہو تھوک کے ایک ہی کر دے ہے گل یار۔ اور نیند بسم اللہ کس کی اور نیند ونوم نیند ایسی نیند کہ نہ سہارا پکڑے اس میں مقد زمین سے بیٹھا نہیں ہے سمجھائیے ان دیا چار صورتاں سدھا پٹھا کروٹ جنہیں میں لیٹے جیے ترائے اور اٹھ جانا سونے والے کی مقد کا اس کے جاگنے سے پہلے اگرچہ نہ گرے زمین پر ظاہر میں لیکن شرح چ پڑھیا بھی دوسری جڑی صورت اس کنے فتوے نے جی۔ اور اغماء اور جنون کیا کرتا ہے جنون مولوی الولید وضو کو توڑ دیتا ہے یار میں نے دسو۔ اور نشہ کیا کرتا ہے نشہ اچھی ذرا اور کا بالغ جاگنے والے کا رکوع سجود والی نماز میں اگرچہ ارادہ کرے نکلنے کا کاکے کے ساتھ نماز سے اور نماز ہو جائے تھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور مس کرنا فرج کا ذکر منتصب کے ساتھ بغیر حائل کے